آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور پہلا جمعہ بہت ہی بابرکت جمعہ ہے۔ آج کے اس جمعے والے دن کے اندر ایک ایسا زبردست وظیفہ، ایک ایسا زبردست دولت کا، شہرت کا، عزت کا اور شفا یابی کا وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آج رمضان المبارک کے اس پہلے جمعے کے اندر آپ جس گھڑی میں، جس وقت میں اللہ کے حضور بیٹھ کر یہ وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے پر کر لیں گے، جیسے ہی آپ تسبیح اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر، اپنی تسبیح کے دانوں پر پڑھنا شروع کر دیں گے، جیسے ہی تسبیح مکمل ہوگی اللہ رب العزت کی طرف سے دولت کے انبار لگ جائیں گے، آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج کے دن اللہ رب العزت سے اللہ والو 1200 کروڑ بھی مانگو گے، اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ یہ ایسی تسبیح ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ یا ارحم الراحمین کی تسبیح میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور اس کو پڑھنے کا وقت بھی بتاؤں گا۔ میرے معزز دوستوں اور میری سماعت فرمانے والی ماؤں بہنوں، یہ تسبیح پڑھتے ہی اگر آپ بیماری کے لیے پڑھیں گے، اللہ بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اپنی دولت کے لیے پڑھیں گے، اللہ رب العزت آپ کو دولت عطا فرمائے گا۔ اگر آپ امتحان میں کامیابی کے لیے پڑھیں گے، اللہ رب العزت امتحان میں کامیاب فرما دے گا۔ اگر آپ اس تسبیح کو آج جمعے کے دن میں اپنے میاں بیوی کے محبت کے لیے پڑھیں گے، رب کریم آپس کی محبت عطا فرما دے گا۔ خاوند بیوی کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا، بیوی خاوند کی فرما بردار بن جائے گی۔ اگر آپ اس وظیفے کو اپنی اولاد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، آپ اللہ سے نرینہ اولاد چاہتے ہیں، اس وظیفے کے آج کے دن کے اندر خاص طور پر جمعے کے دن پڑھنے سے اللہ رب العزت نے کتنے عورتوں کو، کتنے والدین کو بچے عطا فرما دیے۔ اگر آپ کے بچے ضدی ہیں، اگر آپ کے بچے آپ کا کہنا نہیں مانتے، آج کی یہ تسبیح ایسی کراماتی تسبیح ہے، ایسی مجرب تسبیح ہے کہ جیسے ہی کوئی ماں بہن، جیسے ہی کوئی اسلامی بھائی اس تسبیح کو کرنا شروع ہوتا ہے اور پھر اسی کو جیسے میں بتاؤں گا اس طریقے پر وظیفے کو مکمل کر لیتا ہے، رب کریم کی ذات ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دیتی ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے کہ اگر آپ اپنی شادی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اپنی من پسند شادی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ فلاں جگہ سے ہمارا رشتہ آ جائے، بس اس وظیفے کو اپنے اس طرح ذہن میں رکھ کر کرنا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ جو لوگ آپ کی عزت قدر نہیں کرتے، لوگ آپ کو تانے دیتے ہیں، لوگ آپ کو تنگ پریشان کرتے ہیں، آج کے جمعے کا یہ وظیفہ آپ ایک دفعہ کر لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر کر لیں، تسبیح کے دانوں پر کر لیں، رب کریم کی ذات تمہارے دشمن کو تمہارے قدموں میں لا کر کھڑا کر دے گی، تمہارا دشمن تم سے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا، تمہارا دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت اپنے ان بندوں پر بڑا ہی کرم فرماتے ہیں، بڑا ہی کرم فرماتے ہیں، اور خاص طور پر رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے اندر اللہ رب العزت اپنی رحمت کو عام اور تام فرما دیتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا ہوئی ہیں جو پہلے کسی امت کو نہیں عطا ہوئی۔ پہلی چیز کہ میری امت کے روزے دار، وہ میری امت کے تراویح پڑھنے والے عبادت گزار جب کوئی عبادت کرتے ہیں، رب کریم ان پر نظر رحمت فرماتے ہیں، اور جب رب کی ذات کسی بندے پر رحمت فرما دیتی ہے تو رب کی ذات اسے عذاب نہیں دیتی۔ دوسری چیز کہ میری امت کے لوگ جب وہ روزہ رکھتے ہیں ان کے منہ کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے، رب کریم کے نزدیک روزے دار کی منہ کی بدبو وہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ قیمتی ہے، پسندیدہ ہے۔ نمبر 3، میری امت کے روزے داروں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، دن میں فرشتے دعا کرنے والے الگ ہیں، رات کو فرشتے دعا کرنے والے الگ ہیں، اور فرشتے اس کی دعاؤں پر آمین کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ نمبر 4،
اللہ رب العزت نے میری امت کو یہ رمضان دیا ہے، اور جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے رب کریم کی ذات اپنی جنت کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے جو روزے دار ہیں، جو تیرے اندر آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے خوب سج جا، ان کے لیے مزین ہو جا۔ تو جنت اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ، اپنی خوبصورتی اور حسن کے ساتھ مزید دو بالا ہو جاتا ہے اس کا حسن، اور جنت کی نعمتیں مزید بڑھا دی جاتی ہیں روزے دار کے لیے۔ اور نمبر 5، یہ رمضان المبارک کی آخری جو رات ہے جسے چاند رات کہتے ہیں، رب کریم کی ذات اس رات میں سارے مسلمانوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اللہ والو، آج کی جو تسبیح ہے رمضان المبارک کے پہلے جمعے کی تسبیح ہے۔ اس جمعے کی تسبیح کو آپ نے کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑنا، یہ جمعے کی تسبیح کو آپ نے ہر حال میں کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ نے ادھر سے تسبیح پکڑ کر تسبیح پر من کے اس کے دانوں کو آپ نے پھیرنا شروع کرنا ہے، رب کریم کا غیبی نظام آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ رب کریم کے غیبی فرشتے دولت کے انبار لے کر آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور میری ماؤں بہنوں، رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر ہم نے آج کے دن کا یہ وظیفہ اگر کر لیا تو ہماری کامیابی کے اندر کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ رمضان کا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ آج کا رمضان کا دن بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ رمضان کے دن بڑی تیزی کے ساتھ نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم رمضان کے روزوں کی قدر کریں، رمضان کے روزے رکھیں اور رات کی تراویح پڑھیں اور صدقہ خیرات کریں۔ یہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت رمضان کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ رمضان المبارک کے مبارک ایام اور راتیں ہیں جس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، آج میں اپنے دکھیاری بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، لاچاروں اور بیماروں کے لیے، فقیروں کے لیے، محتاجوں کے لیے بہت ہی مجرب اور بڑا ہی مؤثر اور بڑا ہی جلدی کام کرنے والا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسے ہی آپ وظیفہ شروع کریں گے تو آپ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ جیسے ہی آپ وظیفہ کرنا شروع کریں گے تو اگر آپ فقیر ہیں تو آپ مالدار بن جائیں گے، آپ کو اللہ بادشاہ بنا سکتا ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے، آپ کے کئی سالوں کے ایسے کام ہیں جو اٹکے ہوئے ہیں، جو آپ کے کام نہیں ہو رہے، جس کو آپ ناممکن سمجھ رہے ہیں، آج کے اس وظیفے کو کرتے ہی اللہ رب العزت کی ذات آپ کے وہ تمام کام کر دے گی۔ فرشتے آپ کی مدد کے لیے اتارے جائیں گے۔ وہ لوگ جو آپ کی مفلسی پر، آپ کے فقر و فاقہ پر طنز کرتے تھے، ہنسا کرتے تھے، وہ لوگ بھی آپ کی قسمت پر رشک کرنے لگیں گے۔ اللہ والو، ایسا کیوں نہ ہو کہ یہ رمضان المبارک کا مبارک دن جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس دن کے اندر آپ نے اللہ رب العزت سے اس وظیفے کی دعا کرنی ہے، اور رمضان میں بھی اللہ رب العزت بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک روزہ دار ہے کہ روزہ دار جب اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ دوسرا مظلوم ہے، مظلوم کی بد دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ تیسرا عادل اور منصف بادشاہ، اس کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ ان تینوں لوگوں کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے قبولیت کے لیے کھل جاتے ہیں۔ روزہ دار تو وہ ہے جس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، روزہ دار تو وہ ہے جس کے لیے اللہ کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، روزہ دار تو وہ ہے جس کے لیے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں اور روزہ دار کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ والو، یہ رمضان کا آج پہلا جمعہ ہے، پھر نہ کہنا کہ ہم سے یہ جمعہ نکل گیا اور ہم یہ وظیفہ نہ کر سکے۔ اللہ کے لیے اس وظیفے کو مت چھوڑنا۔ آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کا دن وہ بابرکت دن ہے جسے تمام دنوں کا سردار بنایا گیا ہے، جسے تمام دنوں کا بادشاہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ بقیہ دنوں سے بہت زیادہ افضل ترین دن ہے۔
اس دن کی خصوصیت ہے، اس دن میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا، اسی دن آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے، اور اسی دن کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے جو اللہ رب العزت سے مانگا جاتا ہے، رب کریم کی ذات وہ عطا فرما دیتی ہے۔ آپ پر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح چھم چھم کر کے برسنا شروع ہو جائیں گی، اور یہی جمعے کے دن میں قیامت برپا کی جائے گی۔ تو جب اللہ رب العزت نے یہ جمعے کے دن کو اتنی خصوصیت دی ہے اور جمعے کے دن کے اتنے کمالات اور برکات رکھے ہیں، تو پھر آپ اس جمعے کے دن کے وظیفے کو مس نہ کرنا۔ تو میں چلتا ہوں وظیفے کی طرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک بات وظیفے کی بالکل غور سے سننی ہے تاکہ یہ وظیفہ آپ کے کام ہو سکے۔ اس سے پہلے میں وظیفہ بتاؤں، ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ میرے چینل کو آپ نے لائک اور سبسکرائب کر دینا ہے، اور میرے ویڈیو کو ضرور بضرور سنا کریں، لوگوں کو شیئر کیا کریں، کیونکہ ایسے وظائف آپ کو بتانے والے بہت کم لوگ ملیں گے۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے آج جمعۃ المبارک کی مبارک دن کے اندر میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے دعا مانگنے لگا ہوں۔ آپ سب نے نیچے کمنٹ کے اندر آمین کے ساتھ ضرور جواب دینا ہے۔ رب کریم کی ذات جو میری اس دعا پر آمین کہے گا، رب کریم کی ذات اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اے رب کریم، میری جو مسلمان بہن، جو میرا مسلمان بھائی کسی وجہ سے پریشان ہے، یا اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما۔ میرا جو مسلمان بھائی بیمار ہے، بہن بیمار ہے، یا اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو میرا مسلمان بھائی بہن اولاد کے لیے پریشان ہے، اے رب کریم تو اپنے خزانوں سے انہیں اولاد عطا فرما۔ اے رب کریم جن کی اولاد ہے وہ والدین کا کہنا نہیں مانتی، ضدی ہے، والدین کی نافرمان ہے، اے رب کریم انہیں اپنی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں اپنے والدین کی آنکھوں کو تر کرنے والا بنا، والدین کا فرما بردار بنا، نیک صالح بنا۔ اے رب کریم آج جمعے کے دن میں ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں۔ یا اللہ جو ہماری مسلمان بہن اپنے خامدوں کی یا اللہ بدسلوکی کی وجہ سے اور ان کے برے رویے کی وجہ سے پریشان ہے، یا اللہ اس کے خامد کو بہتر کر دے، اس کو اچھے اخلاق عطا فرما۔ اور جو میرے مسلمان بھائی اپنی بیویوں کی وجہ سے تنگ ہیں، پریشان ہیں، یا اللہ ان کی بیویوں کو اپنے خامدوں کی خدمت کرنے والا بنا، اپنے خامدوں کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان بس رہے ہیں، ان کی دل کی جتنی خواہشات ہیں، یا اللہ تمام کی تمام پوری فرما۔ اے رب کریم جو میری اس دعا پر آمین کہہ رہا ہے، پوری دنیا میں جو مسلمان آپ سے جس وقت مانگے، اے رب کریم کی ذات اس مسلمان کو جو میری اس بات پر آمین کہہ رہا ہے، وہ تمام خیریں جو سارے مسلمان اس وقت آپ سے مانگ رہے ہیں، وہ مسلمان بیت اللہ میں مانگ رہے ہیں، وہ مسلمان مسجد نبوی میں مانگ رہے ہیں، یا اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان آپ سے جو کچھ مانگ رہے ہیں، میری دعا پر آمین کہنے والوں کو وہ سب کچھ عطا فرما۔ تو وہ وظیفہ کون سا ہے؟ وہ وظیفہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ سب پڑھ لے میرے ساتھ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وہ وظیفہ بہت دھیان سے سننے کا ہے۔ آپ نے تسبیح پکڑ لینی ہے اور آنکھیں بند کر لینی ہے، اور اپنے ہر حاجت کو، اپنی ہر ضرورت کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ آپ شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ کر لے، آپ اولاد کے لیے کرنا چاہتے ہیں یہ وظیفہ کر لے، آپ کاروبار کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں یہ وظیفہ کر لے، آپ قسمت کا ستارہ چمکوانا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ کر لیں۔ وہ وظیفہ ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ویسے بھی یہ پہلا عشرہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور پہلے رحمت کے عشرے میں جب آپ اللہ کو یا ارحم الراحمین کے ساتھ پکاریں گے اور اس تسبیح کو آپ دل کی گہرائیوں سے کریں گے، آنکھوں میں آنسو لیتے ہوئے جب پڑھیں گے یا ارحم الراحمین، تو رب کریم کی ذات کو بڑا رحم آئے گا، بڑا پیار آئے گا۔ آپ کی ہر حاجت، ہر ضرورت، ہر جائز خواہش رب کریم کی ذات فوراً پورا فرما
دے گی، رب کی ذات کے تم لاڈلے بن جاؤ گے، رب کی ذات کے تم چہتے بن جاؤ گے، رب کی ذات اب تم جو رب کی ذات سے مانگنا چاہتے ہو رب کی ذات راضی ہو چکی، اب رب کی ذات تمہیں عطا کرنے والی ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ یا اللہ یا صمد آپ نے پڑھ لینا ہے، یا اللہ یا صمد 1 مرتبہ، یا اللہ یا صمد 2 مرتبہ، یا اللہ یا صمد یہ 3 مرتبہ ہوا۔ آپ نے یہ یا اللہ یا صمد صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ پڑھ لینے کے بعد، یہ دونوں وظیفے کر لینے کے بعد پھر آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور پھر سجدے میں پڑھ دیں یا ویسے ہی بیٹھ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر لینے ہیں، اور اللہ سے سب سے پہلے اپنے گناہوں پر توبہ کرنی ہے۔ کیونکہ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور میری ماؤں اور بہنوں، ہر وظیفے کا فائدہ اسی وقت ہوگا، اس کا اثر تب ہی ہوگا جب آپ اپنے گناہوں سے معافی مانگ چکے ہوں گے۔ کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر بھی بندے کی بخشش نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اپنے والدین کا نافرمان ہے تو رمضان کے مہینے میں اس کی بخشش نہیں، اگر کسی نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا ہوا ہے تو رمضان کے مہینے میں اس کی بخشش نہیں، اگر کسی نے اپنے دل کے اندر بغض، کینے، حسد کو چھپایا ہوا ہے کسی کے لیے، اس کی بخشش نہیں ہوتی، شراب کے عادی کی بخشش نہیں ہوتی۔ رب کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک کیٹیگری میں آتے ہیں، یعنی آپ والدین کے نافرمان ہیں تو توبہ کر لیں، صلح کر لیں، رشتہ دار سے ناراض ہیں توبہ کر لیں، صلح کر لیں، اور اگر آپ کے دل میں کسی کا بغض ہے، کھوٹ ہے، کینہ ہے تو آج سے توبہ کر کے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیں۔ یہ کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، سچی توبہ کرنی ہے، رب کریم کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے کہ رب کریم آپ کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جب آپ نے توبہ کر لی، اطمینان ہو گیا، اب آپ کا رب آپ کو عطا کرنے کے لیے حاضر ہے، جو مانگیں گے رب کریم کی ذات آپ کو عطا کرتی چلی جائے گی۔ تو میں وظیفہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ آپ نے 100 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ یا اللہ یا صمد پڑھنا ہے، پھر اپنے گناہوں پر توبہ کرنی ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے آپ نے جو مانگنا ہے مانگ لیں۔ آج جمعے کا دن ہے، اس کے اندر آپ نے کنجوسی نہیں کرنی۔ رب کریم کی ذات آپ کو 1200 کروڑ بھی مانگیں گے، رب کریم کی ذات عطا کرے گی، ہر حاجت آپ کی پوری ہوگی، ہر ضروریات پوری ہوگی۔ بس صحیح یقین ہو، اور یہ وظیفہ کرتے وقت آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے، توجہ سے کرنی ہے، اور پھر دیکھنا کہ اس وظیفے کے جمعے کے دن کے کیا کمالات ہیں، کیا اللہ رب العزت نے اس کے اندر اثر اور پاور رکھی ہے۔